الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ غزوہ تبوک کا ذکر جاری ہے۔ ایک صحابی ہیں ابا خثیمہ یا خیثمہ، اس طرح نام لکھا ہوا ہے، تلفظ صحیح نہیں بھی ہو سکتا ہے، میں ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ صحابی جو ہیں وہ بھی چلتے سفر میں واپس آ گئے تھے۔ گرمی اور لو اور تو آگے جا نہیں سکے، حضور علیہ السلام کے ساتھ واپس آئے گھر۔ لیکن واپس آئے تو گھر میں دو گھر والیاں تھیں، ان کو الگ الگ رہائش تھی، تو دونوں نے اس کے استقبال کے لیے کھانا بھی پکایا ہوا تھا اور گھر بھی صاف ستھرا کر کے بسترے وغیرہ بچھائے ہوئے تھے۔ تو گھر میں جب یہ آیا اور یہ صورتحال دیکھی تو آرام کے اسباب اور کھانے پینے کے اسباب، گھر کی سہولت، تو پھر خیال ہوا کہ میں یہاں آرام سے کھاؤں پیوں اور گھر میں رہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے کٹھن سفر میں اور اتنی بڑی سخت گرمی میں اور لو میں چلتے رہیں، تو یہ مجھے روا نہیں کہ میں یہاں آرام کروں۔ تو گھر والیوں کو کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نہ گھر میں داخل ہوں گا اور نہ گھر میں کھانا کھاؤں گا۔ پھر اونٹ پر سوار ہوا اور واپس جا کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا جرم دار ہوں۔ تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، تم آ گئے ہمارے پاس۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو کوئی 400 کے قریب سوار دیے اور فرمایا کہ دومت الجندل جاؤ، اور وہاں کا ایک حاکم ہے عبد الملک نصرانی عقیدر، اس کو پکڑ کر لے آنا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید اپنی جنگی مہارت کی وجہ سے مشہور ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے دومت الجندل بھیجنا چاہتے ہیں، اور جو مجھے نفری دے رہے ہیں 400 کی، تو یہ تو کم ہے، اس کے مقابلے میں مجھے اور زیادہ لشکر کی ضرورت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سردار ہے تمہیں، وہ ایک گائے کا شکار کرتا ہوگا اور تم جا کے اس کو پالو گے، تو اس کے لیے لشکر بہت کافی ہے، یعنی تمہیں بہت ساری جنگ کرنی پڑے گی نہیں، اور تم اس کو آسانی کے ساتھ گرفتار کر لو گے۔ تو پھر یہی ہوا۔ عقیدر جو تھا وہ جنگلی گائے کے شکار کا بڑا شوقین تھا، اور وقت بھی رات کا تھا، وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور شراب پی رہا تھا اپنی گھر والی کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو اچانک ایک جنگلی گائے آئی اور اس کے دروازے کو جو ہے وہ ساتھ ٹکریں لگانے لگیں۔ تو اس گائے کو سب سے پہلے اس کی بیوی نے دیکھا، عقیدر کی، اور بڑا تعجب کھایا اور کہا کہ میں نے عمر بھر میں ایسا نہیں دیکھا کہ جنگلی گائے جو ہے وہ خود یہاں آئی ہے۔ تو عقیدر نے جیسے ہی سنا تو وہ تو شوقین تھا، اس نے فوراً ایک گھوڑا نکالا اور اس کے ساتھ 2-3 افراد، اس کا بھائی بھی اور 2-3 افراد دوسرے بھی، وہ بھی سوار ہوئے اور اس گائے کے پیچھے ہو لیے۔ تو گائے تھوڑا آگے گئی تو وہ سامنے آ گئے جناب
خالد بن ولید کے لشکر سے سامنا ہو گیا اور حضرت خالد نے عقیدر کو قید کر دیا، اور اس کا ایک بھائی تھا حسان، وہ قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور جو سپاہی تھے ایک دو وہ بھاگ گئے اور جا کے قلعے میں پناہ لے لی۔ تو عقیدر کو زندہ پکڑنے کا حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا، تو حضرت خالد نے اس کو کہا کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، لیکن قلعے کی جو چابیاں ہیں وہ تمہیں ہمارے حوالے کرنی پڑے گی۔ تو عقیدر نے وہ چابیاں حضرت خالد کے حوالے کی۔ قلعے کا جو محافظ تھا وہ عقیدر کا بھائی تھا مسعد، اس نے شروع میں مزاحمت کی، لیکن عقیدر نے جب انہیں کنونس کیا تو وہ دروازہ کھولنے پر مجبور ہوا، اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید کو وہاں جو ہے بغیر کسی لڑائی کے یہ فتح حاصل ہوئی۔ وہاں سے جو کچھ سامان ملا تو وہ اس کا ایک خمس حصہ نکال کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا، اور عقیدر کو اور اس کے بھائی کو بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ تو اس مال غنیمت میں ایک چادر تھی، وہ بڑی قیمتی تھی اور بڑی نفیس تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی دربار میں وہ کھولی گئی تو صحابہ کرام اس کو دیکھ کر تعجب کھا رہے تھے اور اس کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ یہ کس طرح چادر بنی ہوئی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہیں نرم اور نازک اور بہترین وہ رومال ہے، وہ چادر ہے جو حضرت سعد بن معاذ جنت میں پہنے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد کا ذکر کافی دفعہ ہوا، تو یہ انصار کے سردار تھے۔ تو یہاں بھی حضور علیہ السلام نے ان کو یاد کیا۔ غزوہ خندق کے بعد، غزوہ بنو قریظہ کے بعد حضرت سعد کی شہادت ہوئی تھی، تو 5 ہجری میں، اور آج یہ 9 ہجری، یہ 4 سال ان کو گزر گئے تھے۔ تو یہ واقعہ آ گیا تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر حضرت سعد کے لیے جنت کی بشارت سنائی، اور جنت کی کیفیت بھی صحابہ کرام کے سامنے رکھی۔ عقیدر اور اس کا بھائی حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، تو بعض کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے اور حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی وہی حکومت واپس کر دی اپنے علاقے کی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلامی سلطنت کو تسلیم کیا اور جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا وقت تبوک میں رہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال بعض کہتے ہیں 2 مہینے رہے اور بعض کہتے ہیں کہ 15 دن رہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو آپ کے معتبر صحابہ کرام تھے بڑے، ان کو بلا کر مشورہ طلب کیا کہ ابھی کیا کریں، کیا آگے چل کر روم پر حملہ کر دیں یا ابھی واپس چلیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو اللہ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو بھی جو آپ کی مرضی ہم حاضر ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو میں آپ سے مشورہ نہیں کرتا، تو آپ مشورہ میں کوئی تجویز رکھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روم کے بادشاہ کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، جنگی اسباب اور اناج وغیرہ بھی بہت سارا ہے، اور ہمارا جو حال ہے وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک یعنی اناج کی بھی کمی ہے اور اتنی تیاری جنگ کی ہے نہیں، تو بہتر ہوگا کہ ہم اس سال واپس چلیں۔ باقی سارے ملکوں میں یہ خبر چلی گئی
کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام اپنا لشکر لے کر روم کی حدود میں داخل ہوا، لیکن روم کے بادشاہ کو طاقت نہ ہو سکی کہ حضور کے مقابلے کو آ سکے۔ تو یہی ہمارے لیے فتح ہے اور یہی کافی ہے، اور میرا مشورہ ہے کہ ہم واپس چلیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو پسند فرمایا اور واپسی کے لیے تیار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ ادھر روم کے بادشاہ ہرقل، پہلے بھی ہرقل کا ذکر ہو چکا کہ وہ اگر چاہتا تو لشکر اسلام کا سامنا کر لیتا، لیکن وہ خائف تھا، وہ اندر سے جان چکا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ابو سفیان سے بھی اس کا مکالمہ ہوا تھا، تو لیکن یہ ایمان لایا نہیں، اس نے دنیا کو ترجیح دی۔ تو اس موقع پر بھی اس نے کوئی اپنا آدمی بھیجا جو کہ حضور علیہ السلام کے لشکر کی خبر لے کر آئے، تو اس نے واپس جا کے بتایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نمازیں ادا کرتے ہیں اور کس طرح صحابہ کرام آپ کا استقبال کرتے ہیں اور کیا آپ تعلیم بتاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نقشہ صحابہ کرام کا، تو یہ کوئی معمولی چیز ہے نہیں۔ محبوب علیہ السلام کی ایک ادا اور صحابہ کرام کا آپ پر نشاور ہونا اور قرآن کا نزول ہونا، تو اس بندے نے جا کے ہرقل کو سارا کچھ بتایا۔ تو ہرقل نے پھر اپنی قوم کو جمع کیا اور خاص بندوں کو، اور کہا کہ بہتر ہوگا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی نبی مرسل ہے جس کی کہ بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، تو بہتر ہوگا اگر ہمیں آخرت چاہیے تو ہم جو ہے حضور پر ایمان لے آئیں۔ لیکن یہ قوم، اس کے جو معتبر لوگ تھے، انہوں نے جب ہرقل کی یہ بات سنی تو چیخنے لگے، چلانے لگے اور بھاگنے لگے دربار چھوڑ کر کہ ہم جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہرقل بھی جب ہرقل نے یہ صورتحال دیکھی تو پھر ان کو کہنے لگا کہ نہیں، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ اپنے ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو واللہ اعلم، بہرحال آپ علیہ السلام نے مبارک سفر پھر واپسی کے لیے اختیار کیا۔ تو سفر بہت طویل تھا۔ ایک جگہ ایک جبل آ رہا تھا جس میں ایک چشمہ تھا جبل کے اندر ہی، وہ ایسا تھا اس میں پانی ایک یعنی سیپیج کی طرح نکلتا تھا، اتنا زیادہ پانی ہوتا نہیں تھا، اس سے 2-3 بندے سیراب ہو سکتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی بھی ہم سے پہلے اس پانی کو نہ چھوئے جب تک ہم آ نہ جائیں اس پر۔ لیکن منافقین چونکہ اس سفر میں تھے تو وہ دوڑے اور 2-3 منافقین نے وہ پانی جو تھا وہ پورا پی لیا وہاں کا، اور اس چشمے کو بالکل خشک کر دیا۔ حضور علیہ السلام جب آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ فلاں منافق جو ہیں وہ پہلے ہی پہنچ کر وہ پانی پی گئے ہیں۔ تو آپ ان پر غضبناک ہوئے، ان پر لعنت کی، ان پر بد دعا کی۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اسی پانی والی جگہ پر رکھا جہاں پانی تھوڑا ایسے نظر آتا تھا، تو اچانک وہاں سے جو ہے پانی کا چشمہ دوبارہ پھوٹ پڑا اور پانی اس طرح نکلا آواز اور گرج کے ساتھ کہ پھر تمام لشکر نے پانی پیا، اور لشکر کے تمام جانوروں نے پانی پیا، اور جتنے بھی برتن تھے وہ سارے بھر گئے پانی سے، لیکن پانی پھر کم نہیں ہوا۔
یہ منافقین کا یہی طرز عمل تھا اسی جنگ میں۔ پھر جب لشکر اسلامی ایک ایسی گھاٹی سے گزر رہا تھا جس کا راستہ بہت تنگ تھا، تو حضور علیہ السلام نے وہاں بھی اعلان فرمایا کہ یہاں سے جو ہے کوئی بھی مجھ سے پہلے داخل نہ ہو۔ پھر آپ کی جس سواری پر سوار تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان، وہ آپ کی اونٹنی کی رسی پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو حضرت حذیفہ جیسے چل رہے تھے تو سامنے اچانک 14 منافقین آ گئے اور وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جو ہے آپ علیہ السلام نے ایک زبردست ان کو ڈانٹ پلائی اور وہ پھر وہاں سے بھاگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان منافقوں کو آپ پہچانتے ہیں؟ حضرت حذیفہ کو فرمایا اور حضرت یاسر کو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کے تو منہ کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے، ہم نے تو نہیں پہچانا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مجھے اونٹ سے گرا دیں اور مجھے قتل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت بیماری میں مبتلا کرے گا اور پھر ان کو موت دے گا۔ پھر آپ نے حضرت حذیفہ کو اور حضرت عمار کو ان کے نام بتائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کے نام ابھی ظاہر نہیں کرنے کہ منافقین یہاں کثرت سے ہیں۔ تو اس لیے پھر صحابہ حضرت حذیفہ کو صاحب سر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا رازدار ساتھی۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ ابھی بھی قصہ جاری ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر ہے، پھر مدینہ آمد ہونی ہے، تو اس کو مزید جو ہے انشاءاللہ دوسری ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔